सबसे पहले आपको बताएंगे क्या माइनस इमरान खान पीटीआई पर काम शुरू हो चुका है। पार्टी छोड़ने वालों ने पीटीआई में राब्ते शुरू कर दिए। फवाद चौधरी ने मौलवी महमूद, इमरान इस्माइल के हमरा अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। आमिर कियानी भी मौजूद थे। तमाम रहनुमाओं को मुलाकात के लिए खुसूसी कमरा दिया गया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, महमूद कुरैशी से मुलाकात में तफसीली गुफ्तगू हुई। असद उमर, परवेज खटक, फरूख हबीब से भी राबता हुआ है। दीगर लोगों से भी राबते हुए हैं। मिलकर जिद्दोजहद जारी रखेंगे। क्या माइनस इमरान खान पीटीआई पर काम शुरू हो गया? पार्टी छोड़ने वालों ने पीटीआई में राबते शुरू कर दिए। फवाद चौधरी ने महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल के हमरा अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। आमिर कियानी भी मौजूद थे। तमाम रहनुमाओं को मुलाकात के लिए खुसूसी कमरा दिया गया था। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार सना बुच्चा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सना बुच्चा साहिबा, ये जो सिचुएशन पैदा हो गई है, क्या माइनस इमरान खान पीटीआई शुरू हो गया, आप समझती हैं? मेरा तो यही ख्याल है और बुनियाद भी यही है। और लेकिन अगर इमरान खान साहब के रवैये पर गौर करें तो ये भी हो सकता है कि एक रिएक्शन आया हो। उन्होंने एक बिल्कुल ही अपनी हिफाजत, अपनी सिक्योरिटी, अपनी जमानत तक उन्होंने जामिन बना लिया है सबको। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए उन्होंने क्या हिकमत अमली अपनाई है? अपने कारकुनों को छुड़ाने के लिए उन्होंने कौन से वकीलों को इंगेज किया है? वो सिर्फ ब्रिटिश बरतानिया के चैनल्स को इंटरव्यू देने से उनका काम तो नहीं होता ना। तो अगर आप अपने कारकुनों को ओन नहीं करते, अपने लीडर्स के लिए कुछ नहीं करते, तो उन्होंने भी तो रिएक्शन देना ही है। तो मेरा ख्याल है ये इमरान खान साहब की जो सर्ज मेहरी है वो भी है इसकी वजह। और अगर ये प्लान था तो अब उसके लिए इम्प्लीमेंट होने का वक्त आ गया है। और जाहिर है वक्त लाने वाले भी इमरान खान साहब हैं, वक्त को क्रिएट करने वाले भी इमरान खान साहब को। इसका इल्जाम किसी और पर नहीं धरा दिया जा सकता। और मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह तेजी से पीपल्स पार्टी से राब्ते कर रहे हैं लोग, आज जरदारी साहब भी गुफ्तगू करेंगे, 8 बजे बताएंगे किन किन को उन्होंने ज्वाइन करवा दिया पार्टी को। सरकार भी बड़ी एक्टिव नजर आ रही है। तो उन्होंने ये सोचा होगा इससे पहले कि ये भी निकल जाए, हम अपनी जमात को बचा लें। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी कोशिश शुरू की है उन्होंने। लेकिन वो सियासत में ब्रेक जो लगाया था मुझे लगता है उसमें ब्रेक लग गया। ठीक है, सना बुच्चा साहिबा साथ ही रहेगा। सीनियर तज्जियाकार हैं नवीद चौधरी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, पार्टी छोड़ने वालों ने पीटीआई में राबते शुरू कर दिए हैं। आप समझते हैं माइनस इमरान खान की तैयारी की जा रही है? देखिए, 2-3 चीजें इस वक्त साथ साथ चल रही हैं। जहां तक इमरान खान साहब का अपना मामला है वो बहुत क्लियर हो चुका कि 9 मई के वाकयात एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत हुए और उसमें गैर मुल्की नाज़िर शामिल थे। पाकिस्तान के इदारों में बैठे लोग भी इसमें शामिल थे। अब तो अखबारात में और कॉलम्स में ये बात छप चुकी है। तो उनकी जो सियासत है वो तो स्टेट के साथ टकराव की है। और उनको माफ करने का मतलब यही है कि आप पाकिस्तान में किसी को भी इस बात की इजाजत दे दें कि वो जजों के साथ मिलकर या ज़ुल्म खलील जैसे लोगों के साथ मिलकर या बाहर बैठे जो लॉबिस्ट हैं या अरकान कांग्रेस अमेरिका के उनके साथ मिलकर या कोई सुन्नी लॉबी के लोग उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर बड़ी इक़्तिसादी और फसाद पैदा कर सकें। ये तो उनका अपना ज़ाती मामला है। आगे पार्टी का मामला क्या है? पार्टी ज़ाहिर है ये एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है, इमरान खान साहब के वालिद साहब की जागीर नहीं है। पीटीआई क्रिएट की गई थी और उस पर कौम के खरबों रुपए लगे, पाकिस्तानी कौम के टैक्स पेयर के। जिस तरह से ये पार्टी बनाई गई, जिस तरह से मीडिया को कुचला गया, जिस तरह से जुडिशरी को बेहाल किया गया, उसके बाद सियासी पार्टियों को रौंदा गया, तो ये सारा मामला था। तो अब मुख्तलिफ फार्मूलों पर गौर हो रहा है। एक तो जहांगीर तरीन साहब को आपने देख लिया कि वो मुतर्रक हैं और आज इस्लामाबाद भी पहुंच गए हैं। दूसरा, फवाद चौधरी साहब नमूदार हुए हैं। महमूद मौलवी वही हैं जिन्होंने सबसे पहले पार्टी छोड़ी थी। उनके साथ ये साबिक गवर्नर है इमरान इस्माइल, और उनके चेहरे बता रहे हैं कि वो उन्हें कहा गया है कि आप इस हवाले से काम करें। तो ये एक ऐसा ग्रुप बन रहा है जिसका अल्टीमेट फायदा इमरान खान और उनकी अहलिया को नहीं होने वाला। लेकिन जाहिर है सियासत में जो तवाज़ुन कायम करने की कोशिश की जाती है जो किसी हवाले से भी मुनासिब नहीं है, मैं तो ज़ाती तौर पर बड़ा सख्त उसका भी मुखालिफ हूँ, उस हवाले से ये पेशरफ्त हो रही है। तो ये यकीनन पार्टी के अंदर एक ग्रुप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से 9 मई के वाकयात की उन्होंने मजम्मत की है फवाद चौधरी साहब ने, उससे भी ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि लाइन इनकी अपनी ही होगी। तो ये एक और ग्रुप बन जाएगा। और लेकिन बुनियादी तौर पर ये सियासत को बैलेंस करने की कोशिश है, क्योंकि पीटीआई भी जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जिनकी मुल्कियत है वो इस प्रोजेक्ट को किसी और तरीके से चलाना चाह रहे हैं। तो यही सारा मंजर हमें नजर आ रहा है। ठीक है, नवीद चौधरी साहब साथ ही रहेगा। सीनियर तज्जियाकार हैं इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इफ्तिखार अहमद साहब, आप समझते हैं कि माइनस इमरान खान पीटीआई पर काम शुरू हो गया है? पार्टी छोड़ने वालों ने पीटीआई में राबते शुरू कर दिए हैं, आप समझते हैं? नवीद चौधरी साहब कह रहे थे कि बैलेंस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, आप इत्तफाक करते हैं इस बात से? उन्होंने खुल के कहा कि हम पीडीएम को नहीं मानते। मौलाना फजल रहमान
آصف علی زرداری اور اپنا شہباز شریف کو تسلیم نہیں کرتے. یہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں لا سکتے. انہوں نے پاکستان کو بہت گہرے بحران میں پھنسا دیا. انہوں نے یہ بھی تو کہا نا. تو یہ کون لوگ ہیں اور ان کی کیا حیثیت کیا ہے اس وقت؟ ایک طرف ان میں سے کافی لوگ وانٹیڈ بائی پولیس ہیں اور انہوں نے ان کا ہنگاموں میں نام ہے, وہ ہنگاموں میں نامزد ہیں اور یہ ان کا نام لے رہے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کھیل کس کے کہنے پہ انہوں نے شروع کی ہے. یہ سوچنا پڑے گا. عمران خان تو سنگر آؤٹ ہو جائیں گے, لیکن یہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں, جو یہ فلسفہ بیان کر رہے ہیں, وہ کس کی بیان ہے اور کس کا فلسفہ ہے؟ افتخار صاحب, اس ساری سچویشن میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ تمام رہنماؤں کو ملاقات کے لیے خصوصی کمرہ بھی دیا گیا تھا. مجھے تو خیر اس کا رمی شکریہ, مجھے آپ نے اطلاع دی. میں نے جو سنا میں تو حیران ہوں کہ یہ ایک کون سی نئی کھیل کا آغاز ہو رہا ہے, کیونکہ انہوں نے تو صاف ہے کہ آصف زرداری کا نام پی ڈی ایم کی پوری جو قیادت ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا اور اس کو رسپانسبل ٹھہرایا ہے آج کے تمام اقتصادی بحران میں اور سیاسی بحران کا. یہ ہیں کون لوگ؟ اور جن لوگوں کو وہ نام دے رہے تھے کہ ہم ان کو بھی بولیں گے, ان کو بھی ملیں گے, ان میں سے کافی لوگ تو پولیس کو وانٹیڈ ہیں یہ 9 مئی کے واقعات میں. تو مجھے اس کا بھی جواب چاہیے کہ کیا کوئی نئی کھیل شروع ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, پاکستان کی سیاست کے اندر؟ ٹھیک ہے افتخار صاحب, ساتھ ہی رہے گا. ثنا بچا صاحبہ, افتخار احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نیا کھیل شروع ہونے والا ہے ملک کی سیاست میں. آپ اتفاق کرتی ہیں اس بات سے؟ بالکل, یہ بڑا اچھا نقطہ اٹھایا احمد صاحب نے. یہ بہت طلب بات ہے کہ یہ ٹائمنگ اور جو وانٹیڈ بائی پولیس ہیں, جو پریس کانفرنس کر کے سائٹ پہ ہو رہے ہیں, جن کی جو فینسنگ کے تحت نمبر سامنے آئے ہیں, مراد راسل ون فائن ایگزامپل. تو کیا ان پر سیاسی کارروائی نہیں ہوگی یا قانونی کارروائی نہیں ہوگی؟ کیا ان کو سیاست کا حصہ بنایا جائے گا؟ اور میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو مرتا کیا نہ کرتا, ان کو اب یہی اسی پارٹی کی بنیاد دوبارہ رکھنی پڑے گی, چاہے وہ کسی کے زیر سایہ رکھیں یا بغیر سایہ کے رکھیں, کیونکہ ان کو تو اب اور کوئی پارٹی نہیں دی. فواد چودھری صاحب کا بھی یہی المیہ ہے. بہرحال باقی لوگوں کو سوچنا پڑے گا. اور اگر یہ واقعی جنہوں نے پرندوں کو اڑانے کا ایک ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے اور پرندوں کو ٹھکانے لگانے کا بھی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے, ان کو بھی اپنی چیزوں سے باز آنا چاہیے. کھیل تو ختم ہی نہیں ہوتا ہے, ملک نہیں چل رہا, کھیل چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ثنا بچا صاحبہ, سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب اور نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے برطانوی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات ہوئی ہے. ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی سلامتی سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی. جنرل سر پیٹرک نکولس نے دہشت گردی کی جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں اور کامیابیوں کا اعتراف بھی کیا. کہا پاک فوج نے خطے میں امن استحکام کے لیے کامیاب کوششیں کی ہیں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے برطانوی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل سر پیٹرک نکولس نے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات کی ہے. ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی سلامتی سے متعلق امور پر بات چیت بھی ہوئی. جنرل پیٹرک نکولس نے دہشت گردی کی جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں اور کامیابیوں کا اعتراف کیا. سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کے لیے سیاسی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. بلاول ہاؤس میں نیر بخاری, نتاشا دولتانہ, ایاز احمد پہنچے. سردار حبیب کوریجا, حسین مدنی, سابق گورنر مخدوم احمد محمود کی بھی آمد ہوئی. عرفان گردیزی, شہزاد سعید چیمہ سمیت دیگر رہنما بھی بلاول ہاؤس پہنچ چکے ہیں. حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تفصیلات ان سے جانتے ہیں. حسن, بتائیے گا یہاں پر اور کون کون لوگ پہنچے ہیں ملاقات کے لیے؟ جی بالکل, بلاول ہاؤس میں جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور آصف علی زرداری کی جو مختلف سیاسی شخصیات ہیں ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. اور اب تک جو ہے وہ بلاول ہاؤس میں مخدوم سید احمد محمود کے ساتھ ساتھ شہزاد سعید چیمہ, عرفان سمیت دیگر جو رہنما ہیں وہ یہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور تقریباً 8 بجے کے قریب جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں گے, جس میں آج جو 15 سے زائد سیاسی شخصیات جنوبی پنجاب سے اور مختلف علاقوں سے جو پاکستان پیپلز پارٹی آج پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گی, وہ اس حوالے سے 8 بجے کے قریب جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں گے اور آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان بھی کریں گے. جبکہ آصف علی زرداری اپنے قیام کے دوران چودھری شجاعت حسین سے ان کی ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف قسم کے جو
پاکستان پیپلز پارٹی کے خاص طور پہ جو قائدین ہیں جنوبی پنجاب کے اور ٹھیک ہے، مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں آج متوقع ہیں۔ حسن آپ کا بہت شکریہ۔ جہانگیر ترین نے اپنی نئی پارٹی کے قیام کے حوالے سے مشاورتی عمل تیز کر دیا۔ اسلام آباد میں جہانگیر ترین سے تحریک انصاف کی سابق رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کی ملاقات ہوئی، جس میں اون چودھری بھی موجود تھے۔ ملاقات میں مستقبل کے سیاسی لاحمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، بتائے گا اس ملاقات کا حوالہ۔ جی بالکل، جہانگیر خان ترین جو کہ ایک نئی پارٹی کی تشکیل کر رہے ہیں اور اس حوالے سے مختلف سیاسی رہنماؤں سے جو ہے ان کی ملاقاتیں جاری ہیں۔ اگر صرف آج کی بات کریں تو سابق رکن قومی اسمبلی جو رضوی جمال ہیں اے پی کے سے، انہوں نے جو ہے ان سے ملاقات کی ہے۔ سابق رکن صوبائی اسمبلی منصیرہ سے رضوی خان نے بھی ان سے ملاقات کی، اور اب کچھ دیر پہلے جو فردوس عاشق اوان ہیں جو کہ سابق وزیر اطلاعات رہی ہیں، انہوں نے بھی جو ہے جہانگیر ترین سے ملاقات کی ہے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور بیسیکلی جہانگیر ترین کا جو ٹارگیٹ ہے کہ وہ تمام جو صوبے ہیں ان کی جو الیکٹیبلز ہیں ان کو وہ دیکھ رہے ہیں اور ان سے مشاورت جاری ہے، اور بڑا اعلان کریں گے، اور ان کی جو سیاسی مشاورت اسلام آباد میں بھی جاری رہے گی، اور اب یہ ٹریول کریں گے دوبارہ لاہور، اور وہاں پر بھی اہم ملاقاتیں ان سے ہوں گی۔ پچھلے 2 دن میں 20 سے زیادہ جو صوبائی سابق ارکان اسمبلی ہیں ان سے ان کی جو ہے ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور مزید جو ہے اہم ملاقاتیں جو ہیں وہ سلسلہ جاری ہے، اور اپنی ایک کور ٹیم تشکیل دے رہے ہیں، اور بہت جلد جو ہے وہ اعلان کریں گے۔ ٹھیک ہے، مزید اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت شکریہ اویس کیانی، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ سابقہ حکومت نے نیشنل کرائم ایجنسی کے سامنے غلط بیانی کی۔ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برہم عرفان قادر نے کہا، برطانیہ سے رقم پاکستان آئی مگر قومی خزانے میں جمع نہیں ہوئی۔ بیرون ملک سے ملنے والا پیسہ ابھی بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ تحقیقات ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ نے معاملے کا جائزہ کیوں نہ لیا۔ کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی گرینڈ کرپشن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی اس طرح کی مثال جو ہے وہ بہت کم ملتی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ سکیم کہہ لیں، القادر ٹرسٹ کیس کہہ لیں، 190 ملین پاؤنڈ آج اگر ہم اس کو آج کا ریٹ لگائیں تو وہ تقریباً 70 ارب روپیہ بنتا ہے آج کے حساب سے۔ اور بڑی چلاکی سے بیچ میں ذکر کر دیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ پاکستان کو مل گیا ہے، پاکستان میں آ گیا ہے۔ پاکستان کو تو ملا کوئی نہیں، یہ پیسہ گیا اس اکاؤنٹ میں جو کہ سپریم کورٹ نے لائبلٹی بحریہ ٹاؤن یا ان کے جو منسلک لوگ تھے ان کی، اور ابھی اس میں بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ نے اس میں ساری چیز کو دیکھا نہیں دیکھا، پیسہ اب بھی ان کے پاس پڑا ہوا ہے، ول بی ریپیٹریٹڈ ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کا وہ جو اکاؤنٹ تھا کیا وہ اسٹیٹ آف پاکستان کا تھا؟ کہ اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان کو نہیں ملا بلکہ کچھ مخصوص لوگوں کو مل گیا، جس کو کہ یہ مفت زمین دی گئی، یعنی ڈونیشن دی، جس کی مالیت اس وقت 24 کروڑ روپے تھی۔ لوگ ہیں جن کا ذکر آتا ہے، سابق وزیر اعظم جو ہیں عمران خان صاحب، ان کا ذکر آتا ہے، ان کی بیگم صاحبہ کا ذکر آتا ہے، فرا ان کا ذکر آتا ہے، عدالتوں میں بڑی بڑی لمبی بحثیں ہوتی ہیں اس پہ، اور یہ میرے نزدیک چند منٹ سے زیادہ کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ تو کیا دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا حجم بدعنوانی کا اس کی مثال نہیں ملتی، اور اتنی سمپل چیز کو الجھایا جا رہا ہے۔ جناح ہاؤس حملے، جلاؤ، گہراؤ اور توڑ پھوڑ کا مقدمہ قتل اور دہشت گردی کی دفعات میں نامزد میاں اسلم کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا۔ بڑے بھائی کے بعد میاں اسلم اقبال کے بھتیجے حمزہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق حمزہ کی لوکیشن 9 مئی کو جناح ہاؤس پر آئی۔ اسی پر بات کریں گے، عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان، بتائے گا اس مطابق۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں، سابق صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کے خلاف جناح ہاؤس میں حملہ، جلاؤ گراؤ اور اس سمیت قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے، اور ان کی گرفتاری ابھی تک لاہور پولیس کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے۔ تاہم پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پہلے ان کے بڑے بھائی کو گرفتار کیا گیا تھا، آج ان کے بھتیجے جو ہیں حمزہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کی لوکیشن جناح ہاؤس پہ آئی تھی، اور جیو فینسنگ میں اس کا جو نمبر تھا ٹریس ہوا، جس کے بعد آج اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ تو اس کے موبائل فون سے جوئے کی کا ریکارڈ جو ہے وہ بھی حاصل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سی آئی کینٹ کی جانب سے ملزم میاں حمزہ کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اور میاں اکرم کی نشاندہی پر جو ان کے بڑے بھائی تھے ان کی نشاندہی کے اوپر میاں اسلم اقبال کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جلد میاں اسلم اقبال جو ہیں وہ بھی قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان آپ کا۔
कराची के बल्दियाती सेटअप के लिए जमात इस्लामी को पीटीआई की हिमायत मिल गई। कराची की मेयरशिप के लिए पीटीआई ने जमात इस्लामी की हिमायत कर दी। तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनके 43 यूसी चेयरमैन कामयाब हुए। जमात इस्लामी ने 87 यूसी चेयरमैन की सीटें जीती। कराची का मेयर मुंतखब करने के लिए 124 नशिस्तें दरकार। कराची में पीपल्स पार्टी के पास 104 नशिस्तें हैं। पीटीआई के तमाम नुमाइंदों ने जमात इस्लामी को वोट दिए तो नशिस्तें 130 हो जाएंगी। स्टूडियो से फिल वक्त इतना। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।